رسوله الكريم محترم المقام حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رفیعی صاحب زیر مجروح، دیگر علماء اکرام اور میرے بزرگ اور دوستوں، میرے مقالے کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سنہری نقوش خیر القرون میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 چیزیں گنوا کر فرمایا اگر یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی دین کی محنت سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کا دفعہ بھی لگا دیا کہ یہ لوگ فاسق ہیں جن کی دلوں میں اللہ اور اللہ کی رسول اور اللہ کی دین سے زیادہ ان 8 چیزوں کی محبت ہے۔ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے کسی کے دل میں زیادہ ہوگی، کسی کے دل میں کم ہوگی، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ اور محبت کی دلی جذبے کا نام ہے، دلی طرف کا نام ہے، دلی کیفیت کا نام ہے۔ کسی کے چہرے پر، کسی کے ماتھے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ فلاں کی فلاں سے محبت ہے، لیکن جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے افعال سے، کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فلاں سے محبت ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے محبت ہے تو اس کے لیے بہت سارے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے اگر انسان پورا کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تو صرف دعووں سے کسی کی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وہ محبت کے تقاضے صرف عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا تقاضا یہ ہے محبت کا کہ جس کے ساتھ محبت ہو، اور ہماری محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ تو اس کا پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہوں، اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے اپنی زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز مرغوب ہے، پسند ہے، وہی محبت کرنے والے کو مرغوب اور پسند ہو۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو دشمن جانے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست کو اپنا دوست جانے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت رکھے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا خیال کرے، جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو اس کو مقدم رکھے۔ چھٹا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرے اور نصرت کرے۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے محبت کرے۔ آٹھواں تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کرے۔ نواں تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے۔ 10واں تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور آپ کی زیارت کا شوق رکھے۔ 11واں تقاضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص تلاش نہ کرے۔ اور 12واں تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں تعلیمات رسول کا خیال رکھے۔ 13واں تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفریق نہ پیدا کرے۔ اور 14واں تقاضا ناموس رسالت کی تحفظ کرے۔ اور 15واں تقاضا یہ ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کرے، عقیدت رکھے، احترام کرے۔ یہ تقاضے اگر کوئی شخص پورا کرتا ہے وہ محب رسول ہے، حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو محبت ہے، اور خیر القرون کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر یہ تقاضے بدرجہ عدم موجود ہیں، اور اس مقالے کے اندر اس کی بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن وقت نہیں کہ میں ان کا تذکرہ کروں۔ میں صرف ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تابعین کا دور ہے، اور ہشام بن عبد الملک شہزادہ ہے جس کا باپ اس کی حکومت مغرب سے لے کر چین تک پوری دنیا اسلام پر اس کی حکومت ہے، وہ شہزادہ ہے۔ طواف کرنے کے لیے آیا، طواف کرتے کرتے جب وہ حجر اسود کے سامنے آیا اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، آگے بڑھنا چاہا تو راستہ نہ ملا جس کی وجہ سے، اور وہ تھک کر کے سائڈ پر ہو گیا۔ اس کے لیے کرسی لائی گئی اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان آیا، طواف کرتے کرتے آگے بڑھا، لوگ ہٹتے گئے اور ادب کی وجہ سے اس کو راستہ دیتے گئے۔ اس نے بوسہ لیا حجر اسود کا اور پھر اپنے طواف میں مشغول ہو گیا۔ ہشام بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک شامی شخص بھی کھڑا تھا، وہ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، تو اس نے ہشام سے پوچھا من ھذا، یہ شخص کون ہے جس کا اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے، آپ شہزادہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو کسی نے راستہ نہیں دیا اور اس کو اتنی محبت ملی، یہ شہزادہ کون ہے؟ تو ہشام نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور وہ شہزادہ تھا علی بن حسین بن علی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہشام نے جب یہ جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، تو وہاں پر اس وقت کا مشہور شاعر فرزدق موجود تھا، اور اس نے جب ہشام کی یہ بات سنی تو اس نے قصیدہ پڑھا، طویل قصیدہ ہے، میں وہ سارا قصیدہ نہیں پڑھتا، اس کے صرف 4 اشعار پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا، ہشام کو مخاطب کر کے کہا، ھذا الذی تعرف البطحاء وتعدہ والبیت یعرف والحل والحرم، یہ وہ شخص ہے جس کو بطحاء کی نرم زمین بھی جانتی ہے، حل اور حرم سارا اس کو جانتا ہے۔ ھذا الذی، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، یہ فاطمہ کا صاحبزادہ ہے اور اس کے نانا پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ من یعرف اللہ یعرف اولیت ذات، جو اللہ کو جانتا ہے وہ اس کی قدر منزلت کو بھی جانتا ہے۔ والعرش یعرف واللوح والقلم، عرش بھی اس کو جانتا ہے، لوح و قلم بھی اس کو جانتے ہیں۔ ان کنت لا تعرف فاللہ یعرف والعرش یعرف واللوح والقلم، اگر تو نہیں جانتا تیرے نہ جاننے سے اس کو کوئی نقصان نہیں، عرش کو جانتا ہے، لوح و قلم اس کو جانتے ہیں۔ ولیس قولک ھذا بظاہرہ العجم تعرف من انکرت العجم، تیرا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کو عرب و عجم سارے جانتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت تھی۔ ہشام نے اس کو قید میں ڈال دیا، گرفتار کر لیا۔ امام زین العابدین کو جب پتہ چلا، ان کے پاس اس وقت 12,000 درہم تھے، انہوں نے وہ 12,000 درہم فرزدق کے پاس بھیجے اور ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور زیادہ پیسے نہیں، ورنہ جتنے ہوتے میں آپ کے پاس بھیجتا۔ جب وہ پیسے، وہ پیغام فرزدق کے پاس پہنچا تو فرزدق نے جواب میں پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول کے نواسے میں نے جو عمل کیا ہے اور شہزادے کے خلاف جو قصیدہ پڑھا ہے وہ میں نے مال کے لیے، ملک کے لیے، دولت کے لیے نہیں پڑھا، وہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں پڑھا ہے، لہٰذا میں یہ پیسے نہیں لیتا۔ لیکن امام زین العابدین نے فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، جب ایک کام کر دیتے ہیں پھر یوٹرن کی کوئی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں، یہ پیسے آپ کو لینے پڑیں گے۔ اس طرح فرزدق نے وہ ہدیہ قبول کیا۔ تو یہ اللہ رسول اور ان کے اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔